السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذیشان یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 51۔ ناظرین، آج بات کریں گے سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز کے سیگمنٹ میں فواد چودھری صاحب کے حوالے سے، جنہوں نے کہا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ جب آپ کہتے ہیں تو پھر اس کی قیمت بھی آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ انگلینڈ کا دورہ پاکستان منسوخ کرنا اور نیوزی لینڈ کا واپس جانا ان کے کہنے کے مطابق یہ ہائبرڈ وار کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایبسولوٹلی ناٹ کسی کو کہتے ہیں تو پھر اس کی قیمت بھی آپ کو چکانی پڑتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی بات اپنی جگہ بجا ہے کہ اگر آپ ایبسولوٹلی ناٹ کسی کو کہتے ہیں، وہ جو ایکشن ہوتا ہے اس کا ریئیکشن آتا ہے، تو یہ ریئیکشن آیا ہے، لیکن دوراندیشی اور قابلیت وہ لیڈروں کی تب پہچانی جاتی ہے جب ایسے موقعوں پر ٹیکل کرے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ سیخ جلے نہ کباب، آپ ٹیکل اس طرح کرے کہ آپ ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کا پیغام بھی دے اور ریئیکشن بھی اس طرح ہے کہ اس سے ملک کو، قوم کو کوئی نقصان نہ ہو، قوم کے آبرو پر کوئی آنچ بھی نہ آ جائے۔ لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، یہ باتیں عقل والے ہی سمجھتے ہیں، اور میرے خیال سے پی ٹی آئی کی جو کابینہ ہے اس میں عقل والے بہت سارے کم ہیں۔ بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ اور کرکٹ فیڈریشن آف ازبکستان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ معاہدے کا مقصد جو ہے وہ کرکٹ کو فروغ دینا ہے۔ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں یہ 2 ہائی کیمپس کا انعقاد کیا جائے گا، جہاں پر ازبکستان کے باصلاحیت کھلاڑی بلائے جائیں گے اور ان کو ٹیکنیکی، ذہنی اور دیگر جو ان کی تربیت ہے وہ کی جائے گی اور اس میں معاونت فراہم کی جائے گی۔ پی سی بی اپنا سٹاف بھی ازبکستان بھیجے گی اور کرکٹ کو، دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ کو فروغ دیا جائے گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی سی بی کے نئے چیئرمین رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ ہوم سیریز کسی بھی نیوٹرل وینیو پر اب سے نہیں کھیلا جائے گا۔ جو بھی سیریز پاکستان ہوسٹ کرے گا وہ پاکستان ہی میں کھیلا جائے گا، نہ کہ کسی نیوٹرل وینیو پر کھیلا جائے گا۔ اور انہوں نے ایشیائی بلاک کا بھی عندیہ دے دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایشیائی بلاک بھی بن جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی میچ پر جانے کا بائیکاٹ ہم نہیں کریں گے، البتہ جو ہمارے ساتھ ہوا اس کا کوج لگائیں گے کہ کیوں ہوا۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کون ہمارا دوست ہے، کون دشمن۔ وہ وقت اب نہیں کہ ہم کسی کے ہاتھوں یوز ہو جائیں گے۔ جو ریمارکس انہوں نے دیے ہیں وہ قابل تعریف ہے، اور رب ذوالجلال کرے کہ ہمارا جو کھیل ہے، بڑے اچھے کھلاڑی ہے، ہم بڑا سرمایہ اس پر لگاتے ہیں، تو یہ مزید جو کہ بیٹر سے گڈ سے بیٹر کی طرف چلا جائے تو بہتر ہوگا۔ اور اگر جو باتیں رمیز راجہ صاحب نے کی ہے ان پر سٹینڈ بھی لیا جائے تو میرے خیال سے ایک اچھا قدم ہوگا۔ بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے اور طالبان کے حوالے سے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ قیام امن کے لیے عمران خان کی جو کوشش ہے وہ قابل ستائش ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کا مداخلت ہم نہیں چاہتے، البتہ جو لوگ تعاون کریں گے اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان، قطر، چین اور یہ جو ممالک ہے یہ افغانستان کے خیر خواہ ہے اور ہم ان کو اپنا خیر خواہ ہی سمجھتے ہیں۔ کابینہ کا مزید جو ہے لوگوں کے نام بھی جاری کیے۔ افغانستان کی جو کابینہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک جامع حکومت کی جانب جو سٹیپس ہے، جو اقدامات ہیں وہ ہم لے رہے ہیں۔ انجینئر نجیب اللہ کو ایٹامک انرجی کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ نذر محمد کو نیشنل اولمپکس کا جو ہے قائم مقام سربراہ مقرر کیا گیا ہے، اور ڈاکٹر قلندر عباد کو وزیر صحت مقرر کیا گیا ہے۔ عبدالقیوم ذاکر نائب وزیر دفاع، اور دیگر بھی جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جتنے ارکان ہیں وہ انہوں نے ان کا نام بتا دیا ہے اور حکومت کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ساتھ میں خبر شامل کریں گے اور بات کریں گے آرمی چیف کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان کھیلوں اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ یہ بیان ہے سپہ سالار کا، چیف آف آرمی سٹاف کا۔ اگر وہ یہ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی پاکستان اب ایک محفوظ ٹیریٹری ہے لوگوں کے لیے، کھیلوں کے لیے اور تجارتی، اور دنیا کو بھی یہ سمجھنا چاہیے۔ آرمی چیف نے یونان کے سفیر سے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ملاقات کی ہے۔ علاقائی سلامتی، افغانستان کی صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات کو زیر بحث لایا گیا ہے، ان پر بات چیت کی گئی ہے۔ اور آرمی چیف کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان علاقائی سلامتی، امن کے لیے عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے ہر طرح کا اپنا
وہ فراہم کرے گا اور پرعزم ہے، اور ہر طرح کی جو مدد ہوگی، جو بھی سٹیپ ہوگا، ہم اس میں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ ساتھ میں بات کریں گے اشیاء ضروریہ جو ہے یوٹیلٹی سٹورز کی جانب سے پھر مہنگی ہو گئی ہے، صابن، ٹیشو پیپر وغیرہ بہت ساری چیزیں اور جن کے پرائسز میں اضافہ ہو چکا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں بھی 2 روپے اور 70 پیسے کا اضافہ ممکن ہے کہ ہو جائے یہ اضافہ، اور یہ کوئی نیا خبر نہیں ہے، ہر روز آپ کو اس طرح کی خبریں ملتے ہیں۔ اس سے عوام پر کتنا اثر ہے اور عوام کا اس حکومت کے بارے میں کیا کہنا ہے، یہ اب ہمارے چینل میں آج ایک پیکج ہم نے اپلوڈ کیا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے عوام کی رائے لی ہے، آپ وہاں پر عوام کی رائے جان سکتے ہیں۔ ساتھ میں بات کریں گے کورونا کے حوالے سے، کورونا کے کیسز میں کمی آئی ہے اور اثرات میں جو کمی سامنے آئی ہے، اس کی وجہ سے لاہور سمیت مختلف 6 شہروں میں پابندیوں کا سلسلہ ہے، اس میں بھی نرمی لائی گئی ہے اور پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم عمومی پابندیاں 30 ستمبر تک جو ہے وہ برقرار رہے گی، لیکن جو سخت قسم کی پابندیاں تھی اس میں نرمی کی گئی ہے۔ NCOC کے سربراہ کے زیر صدارت یعنی کہ اسد عمر کے صدارت یہ اجلاس ہوا ہے، جس میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تاہم یہ اجلاس دوبارہ 28 ستمبر کو ہوگا اور پابندیوں کا جو کووڈ کے حوالے سے لگی اس پر نظر ثانی کی جائے گی۔ اگر گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کی جائے تو 1897 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور 81 نئی اموات ہو چکی ہے، اور مثبت کیسز کی جو شرح ہے وہ ہے 4.1%۔ ایک ہی حل ہے، ویکسین اور احتیاط۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔